یورپ جانے کی خواہش جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں موجود ہے، امریکہ جانے کی، کینیڈا جانے کی، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اچھا مستقبل وہاں جا کر ہی بن سکتا ہے۔ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں شاید وہ بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن پہلے کبھی جب باہر جانا بہت آسان ہوا کرتا تھا، اب اتنا آسان نہیں رہ گیا۔ میں آپ کو انٹرنیشنل فیشن ڈیزائنر فیم کے حامل ہیں، لاہور میں نیشنل ہاسپٹل کے مالک ہیں، محمود بٹی صاحب، ان کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ جب فرانس گئے تھے اور اس وقت وہ فرانس میں بین الاقوامی سطح پر فیشن ڈیزائننگ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ 80 کی دہائی کے آخر میں 90 کی دہائی کے قریب فرانس گئے تھے تو وہ صرف انہوں نے ایک ٹکٹ خریدا تھا اور وہ جہاز میں بیٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں رہا۔ اب جیسے جیسے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے اداروں کا رول بھی بڑھ رہا ہے۔ اس تمام واردات میں ایک نقطہ نظر یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ چونکہ دبئی کا ویزا لیتے ہیں، لیبیا کا ویزا لیتے ہیں یا باقی جگہوں کا ویزا لیتے ہیں، تو پاکستان سے وہ قانونی طور پر باہر جاتے ہیں، لہٰذا پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کے ادارے، خاص طور پہ ہم FIA کی بات کریں گے، وہ ان کو نہیں روک سکتے۔ لیکن جب ہم اس دلیل کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک بزنس کی طرف بھی جاتے ہیں، جو یہ پورے کا پورا بزنس موجود ہے، اس کا نیٹ ورک موجود ہے۔ یہ بزنس ہے کیا آفر کرتا ہے، کس طرح لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے جا سکتے ہیں، تو یہ کوئی بیچ کا بندہ ہی بتا سکتا ہے جو کہ FIA میں رہا ہو، سچ بولتا ہو، اس کی سزا بھی بھگت رہا ہو۔ تو میں بہت ہی مشکور ہوں، سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ صاحب کیا کھیل یہ سارا کس طرح ہوتا ہے، FIA کا کیا رول ہے، کس طرح یہ سارے کے سارے گینگ کام کرتے ہیں، کس طرح یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ دیکھیں، امیگریشن جو ہے وہ بیک ٹو 60s 70s سے شروع ہوئی، اور تربیلا منگلہ ڈیم کے بعد، اور شروع میں کیونکہ ڈیجیٹل سسٹم نہیں تھا امیگریشن کا بھی، پاسپورٹ کا بھی، تو لوگ ڈائریکٹ فلائٹس پہ بھی جاتے تھے، یورپ بھی جاتے تھے، امریکہ کینیڈا بھی جاتے تھے، اور گریجولی جیسے ڈیجیٹلائزیشن ہوئی اور ڈائریکٹ فلائٹ پہ جانا آلموسٹ کلوز ٹو امپاسبل ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسرے انڈائریکٹ روٹ شروع ہوئے، بائی روڈ جانا، جو ان ریکگنائز جو روٹس ہیں، جو ہمارے چیک پوسٹ کے بغیر جو ہیں، تو ابھی یہ دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ سب سے پہلے کہ کون جاتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے ایڈلٹس ہیں اور ایک انڈر ایج بچے ہیں۔ اچھا، انڈر ایج بچے جو ہیں وہ موسٹلی وہ پیرنٹس کم بھیجتے ہیں، اور پیئر جو ہے نا وہ ایک پریشر جو ہے اور ایک جو ہے اس میں آ کے یہ زیادہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو ایجنٹ مافیا ہے انہوں نے آگے بچے کو یوز کرتے ہیں، جو زیادہ بچے لے کے آئے گا اس کو انسینٹو دیں گے، اس کو پیسے کم لیں گے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بچے گھر سے چوری کر کے چلے گئے اور ماں باپ کو بتائے بغیر چلے گئے۔ بچے جب بلوچستان پہنچے یا ایران پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے پہلا فون کیا اس بچے سے کہ بچہ آپ کا یہاں کوئٹہ پہنچ گیا، سوری بلوچستان پہنچ گیا یا ایران پہنچ گیا، اور آپ اس کو اتنے پیسے ابھی فلاں اکاؤنٹ میں ڈلوائیں، اور وہاں سے پھر بلیک میل شروع ہوتی ہے، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو بہت ظلم کرتے ہیں، اور یہ پاکستان بلوچستان میں بھی اور آگے ایران اور ٹرکی میں بھی اس طرح کیمپوں میں ان سے کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ہیں جو ایڈلٹس ہیں اور وہ بائی ایئر، کیونکہ ابھی پہلے تو بائی ایئر جانا بڑا مشکل تھا، اب کیونکہ پاکستان سے دبئی کا ویزا لے کے، گلف کا لے کے، ٹرکی کا لے کے یہاں سے چلے گئے، وہاں رکے، وہاں سے آگے پھر لیبیا گئے، اور لیبیا سے بایا جو کشتی ہے وہ آگے ٹریول کرتے ہیں۔ لیبیا میں جب جاتے ہیں تو لیبیا میں کیمپ بنے ہوئے ہیں، ان کیمپ میں ان پہ پھر ٹارچر ہوتا ہے، ان کے موبائل فون اکثر لے لی جاتے ہیں۔ نہیں، ٹارچر کیوں ہوتا ہے؟ پیسے دے گئے ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں۔ وہ اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں جنہوں نے پورا فل پیمنٹ نہیں کی ہوتی اس کے پیچھے سے اور پیسے منگواتے ہیں، اور ان کو اس چیز پہ ملتے ہیں، وہاں پہ فیسلٹیز کے نام پہ، کھانے کے نام پہ، بہت ساری چیزوں پہ ان کو پیسے بار بار واپس اس دوران منگواتے رہتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے ہے کہ جی کشتی گئی ہے، تو اس میں جو یورپین ملک ہیں انہوں نے بھی آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یا جو بھی، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہاں پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایون یونائیٹڈ نیشن سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کشتیوں کو جان بوجھ کے ہر ملک اپنا ایریا سے نکال کے واپس دھکیلتا ہے، اور اس سے ان کی جان کو اور خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کشتی میں بھی آیا ہے کہ اس کشتی کو جو یونانی جو کوسٹ گارڈ تھی انہوں نے واپس دھکیلا، اور اس کی وجہ سے
اور ان کے سارا نالج میں تھا. بہت سارے جو سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس تھے وہ اس کو لائیو اس کو بتا رہے تھے کہ اس ٹائم یہ پوزیشن ہے, ان کی یہ پوزیشن ہے اور یہ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں, وہ ڈوب سکتے ہیں. اور اس وقت کوئی ایکشن نہیں ہوا اور ان کو واپس دھکیلا گیا اور وہ کشتی ان کی ڈوب گئی. یہ ایک علیحدہ ہے کہ اس پہ ایک, اور اسپیشلی گورنمنٹ آف پاکستان کو یا باقی بھی جو گورنمنٹس ہیں جن کے وہاں پہ مرے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ایجیٹیٹ کریں. اس میں ہمارا ایک پیسمسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے, ہماری تھوڑی سی اس میں اگریسو ہونی چاہیے کہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے. دوسرا, ہمارے لاز جو ہیں وہ ایسے ہمیں بنوا دیے گئے ہیں, اور وہ بھی زیادہ تر یورپ اور ویسٹرن کنٹریز نے بنائے. انہوں نے اپنی INGOs کے تھرو یہاں پہ پریشرائز کر کے گورنمنٹس کو وہ لاز ایسے ہو گئے ہیں کہ اب یعنی دیکھیں, اگر اس ملک کا قانون توڑ کے کوئی بندہ جاتا ہے, اس کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, وہ کرائم کر کے جا رہا ہے. وہ آپ اس کی علیحدہ بحث ہے, اس میں آگے آتا ہوں کہ جی وہ فائنینشیل وجہ ہے, فلاں ہے, جو بھی ہے, لیکن قانون توڑ کے جا رہا ہے. پاسپورٹ ایکٹ تھا, اس میں سزا تھی. امیگریشن آرڈیننس تھا, تو اس میں انلیگل جانے والے کی سزا تھی. اب جو مائیگرنٹ اسمگلنگ, میری بات یہ سارے کے سارے موجود ہیں نا, ایجنٹ موجود ہیں, ان کو قائل کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, راستے بتاتے ہیں, تو یہاں پر یہ سارے کام کر رہے ہیں نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی لیٹسٹ جو لاز بنے ہیں مائیگرنٹ اسمگلنگ ہے, اس میں امیونٹی دے دی گئی ہے کہ جو وزٹ انلیگل جا رہا ہے, جو مائیگرنٹ ہے, اس کو امیونٹی ہے کہ اس کو آپ اریسٹ نہیں کریں گے, اس کو FIR درج کریں گے. اب یہاں پہ پھر ایک اور آگے کہ ہمارا جو FIR کا بھی ہے, ہمارے بھی ایک وہ ایک پیسہ بنانے کی مشین آ گئی کہ جس کو پیسے دے دیتا ہے جو ڈپورٹی, اس کو تو اس میں پرچہ نہیں ہوتا, اس کو مائیگرنٹ اسمگلنگ کے تحت ڈیل کر لیا جاتا ہے, اور جو نہیں دیتا اس کو امیگریشن آرڈیننس کے ساتھ ڈیل کر لیا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں, یہ جتنے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں میجارٹی جو ہے ایک خاص ایریا کی ہے, کشمیر ہے اور گجرانوالہ ڈویژن ہے, اور اس کے گجرانوالہ ڈویژن کے سراؤنڈنگ جو ہے, چاہے وہ شیخوپورہ آ گیا, سیالکوٹ آ جائے, سیالکوٹ کی طرف چل جائیں, منڈی گجرات چلے جائیں, یا سرگودا آ گیا, تو سارا بیسیکلی اس کی سراؤنڈنگ ہی ہے. تو کیا یہ سارے جب بلوچستان سے جاتے ہیں, ساؤتھ پنجاب سے جاتے ہیں, وہاں غربت نہیں ہے؟ کیا اس ایریا سے زیادہ غربت نہیں ہے؟ کیا بلوچستان میں غربت کم ہے؟ آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے جا رہے ہیں, آپ اس دلیل کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ جو میڈیا پہ یہ بات کرتا ہے, میں یاد صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں, جو یہ بات کرتا ہے وہ ایک میں نے اور موقع دیتا ہے کہ لوگوں کو, ایک ہوا بناتا ہے کہ جی لوگ مجبور ہیں جا رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ اس علاقے کا ٹرینڈ ہے, یہ اس علاقے کا ٹرینڈ ہے کہ وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باقی جگہوں سے بھی لوگ جاتے ہیں لیکن کم ہے. ریشو دیکھیں نا, اگر 95% صرف ایک ریجن سے جا رہے ہیں, باقی پورے پاکستان سے 5% جا رہی ہیں, لیس دین 5% جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں نہیں اسی ایریا سے جو سب سے زیادہ باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی ایریا سے کیوں جا رہے ہیں؟ صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ وہ ایک ہی ایریا سے جا رہے ہیں, اور جب ہم پھر اس ایریا کی بات کرتے ہیں, وہ گجرانوالہ ڈویژن ہے, اس کے ساتھ سیالکوٹ ہو جائے, آپ ڈسکے کی طرف چلے جائیں, آپ جو ہے گجرات کی طرف چلے جائیں, آگے آزاد کشمیر میں گھس جائیں, کوٹلی کی طرف چلے جائیں, میرپور کی طرف چلے, یہ سارے کا سارا جو ہے ایک پورے کا. اچھا, اب اس کو ہم نے انرتھ کرنا ہے, انرتھ کیسے کر سکتے ہیں, ختم کیسے کریں؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے میں اپنا ہی FIA کا کہوں گا کہ ہمارا رول صحیح نہیں ہے. صحیح. اس کی ایک مثال سب سے بڑی جو مجھے, جب میں 2018 میں گجرات گیا, اس ٹائم کشتیاں ڈوبیں, اس کے بعد مجھے وہاں لگایا گیا, سرکل بنایا گیا, اسپیشل DG نے ٹاسک دیا کہ جاؤ. میں نے جا کے دیکھا کہ مجھے بڑی کوفت ہوئی, تکلیف ہوئی کہ ہمارا ایک اپنا کانسٹیبل شہید ہو گیا, ایک اشتاری کو ہیومن اسمگلر کو پکڑتے ہوئے, اس نے فائرنگ کی, اس کو مار دیا. اچھا, اس میاں مین کے قاتلوں کو FIA اور جو ہیومن اسمگلر